فرمایا محبت اور مودت میں فرق ہے۔ مودت کی مثال ایسے ہے جیسے مچھلی کی تعلق پانی کے ساتھ ہے، مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی قریبی ہیں، اب قرآن نے قریبیوں کا لفظ استعمال کیا۔ انسان کے قرب میں 4 رشتے آتے ہیں، انسان کے قرب میں حسبی رشتہ وہ بھی قریبی ہے، نسبی رشتہ وہ بھی قریبی ہے، سببی رشتہ وہ بھی قریبی ہے۔ تھوڑی تھوڑی مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حسب کہتے ہیں خاندان کو، جو باپ دادے کی طرف سے، وہ حسب ہے، وہ بھی انسان کے قریبی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام کے جتنے چچا ایمان لائے، پھوپھیاں ایمان لائیں آپ کے، پھر ان کی اولاد ایمان لائی، یہ حسبی رشتہ۔ نسبی رشتہ جہاں سے نبی پاک علیہ السلام کا شجرہ نسب خاندان چلا ہے، وہ اہل بیت اطہار ہے، امام حسن اور امام حسین۔ اور سببی رشتہ یہ ہے کہ کچھ خواتین نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئی ہیں۔ اب خواتین ساری برابر ہیں، لیکن نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کے ساتھ رشتے کی وجہ سے یہ قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا تم دنیا کی کسی بھی خاتون کی مثل نہیں ہو، اے میرے نبی کی بیویاں۔ اب یہ نبی پاک علیہ السلام کہ جو عقد میں آئیں، جو نکاح میں آئیں، وہ حضور کی قریبی ہیں نکاح کی وجہ سے، اور آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں بھی عطا فرمائی ہیں، وہ بھی حضور کے قریبی رشتہ دار ہوئے۔ تو معلوم ہوا قرآن پاک کے اندر اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا خاندان وہ حسبی ہو، وہ نسبی ہو، وہ سببی ہو، جس چیز سے بھی حضور کا تعلق ہے، رشتہ ہے، ہر ایک سے پیار کرنا یہ رب العالمین کا حکم ہے۔ ہر ایک سے پیار کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اب جس بندے کو جس سے پیار ہوتا ہے، اس کے خاندان سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کے رشتہ داروں سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کے حسب اور نسب سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کے سبب سے بھی پیار ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کے جس نسبت سے بھی جو قریبی ہے، وہ چچا کی صورت میں ہو، وہ کزنوں کی صورت میں ہو، وہ حضور کے اہل بیت ہوں، وہ حضور کے ازواج مطہرات ہوں، وہ حضور کے سسر ہوں، وہ حضور کی بیویاں ہوں، جو بھی رشتہ حضور سے تعلق رکھتا ہے، امت پر یہ لازم ہے ہر ایک سے پیار کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا حبیب اپنی امت سے فرما دے میں تمہیں کچھ نہیں مانگتا، میرے علی سے بھی پیار کرو، حسن سے بھی پیار کرو، حسین سے بھی بات کرو، فاطمہ سے بھی پیار کرو، میری ہر بیوی سے پیار کرو، میرے ہر سسر سے پیار کرو، کیونکہ رب فرماتا ہے کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا حبیب جتنے تیرے قریبی ہیں تیری امت پر میں لازم کر رہا ہوں ہر ایک سے پیار کرے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کا خاندان، حضور کی اہل بیت اطہار، حضور کا شجرہ نسب، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حب اللہ لما یغزو، فرمایا من نعمہی، فرمایا رب سے پیار کرو، اللہ رب العالمین کی ذات سے پیار کرو۔ تو میرے آقا نے رب سے پیار کی وجہ بھی بتا دی، کیوں رب سے پیار کرو؟ فرمایا اس لیے تمہیں وہ اپنی نعمتوں سے غذا عطا فرماتا ہے۔ رب سے پیار اس لیے کرو، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک ہر وقت انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، کسی نہ کسی صورت میں اللہ کی نعمت استعمال ہو رہی ہے۔ فرمایا جو ہر وقت میں غذائیں عطا کرتا ہے، خوراک عطا کرتا ہے، انتظامات اہتمام تمہارے لیے کرتا ہے، پیدائش بھی اسی نے عطا کی، پیدائش کے بعد تمہارے روزی اور رزق کا بھی وہ اسباب پیدا فرماتا ہے، عطا کرتا ہے۔ فرمایا رب العالمین سے پیار کرو۔
اللہ رب العالمین سے پیار اس لیے کرو وہ تمہیں غذائیں عطا کرتا ہے، وَحِبُّنِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور دوسرا پیار حضور نے فرمایا میرے سے پیار کرو۔ یا رسول اللہ کیوں کریں؟ فرمایا میں رب کا حبیب ہوں، میں رب کا محبوب ہوں۔ رب سے پیار اس لیے کرو کہ رب تمہیں اپنی نعمتوں سے غذائیں عطا کرتا ہے۔ مجھ سے پیار اس لیے کرو کہ رب العالمین کا میں حبیب ہوں۔ فرمایا وَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، فرمایا میرے خانوادہ سے، میری اہل بیت اطہار سے، میرے حسن سے، میرے حسین سے، فاطمہ الزہرا سے، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پیار اس لیے کرو کیونکہ وہ میرے محبوب ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا رب سے پیار کرو غذائیں عطا کرتا ہے، مجھ سے پیار کرو میں اللہ کا حبیب ہوں، اور ان نفوس قدسیہ سے پیار کرو اس لیے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی محبت کا سبب بھی بتایا، اپنی محبت کا سبب بھی بتایا، اور اپنے اہل بیت اطہار کی محبت کا بھی سبب۔ اس کے بعد نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا بڑا مقام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں ضرور سکھاؤ، اپنی اولاد کو تین چیزیں ضرور سکھاؤ۔ اب ہم بے شمار چیزیں سکھاتے ہیں، بیٹا پروگرام پہ جانا ہے تو کھانا ایسے کھانا ہے، بیٹھنا ایسے ہے، باتیں ایسے کرنی ہے، فلاں یہ ایسے نہ سکھاتے نا گھر والے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، ادبو، ان کے آداب بتاؤ، ان کی محبت بتاؤ، ان کے طور طریقے بتاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلے اپنے محبوب کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، کہ اپنی اولاد کو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سنو، حضور کے حسن و جمال کی باتیں اولاد کو سکھاؤ، اولاد کو حضور کی سخاوت بتاؤ، حضور کے چہرے کے بارے میں بتاؤ، حضور کے حسن و جمال کے بارے میں بتاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر ادا اپنی اولاد کو سکھاؤ تاکہ ان کے اندر میری محبت پیدا ہو۔ یہ اولاد کو اپنی محبت، میری محبت سکھاؤ۔ وہ کیسے سکھائیں گے؟ جب حضور کے حسن جمال کی بات ہوگی، حضور کی سخاوت کی بات ہوگی، حضور کی جوانی کی بات ہوگی، حضور کی زلفوں کی بات ہوگی، میرے آقا کے جوبن کی بات ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب ہر ایک ادا کی بات ہوگی، جس کا بندہ ذکر بار بار سنتا ہے تو اسی کی محبت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری محبت اپنے اولاد کو سکھاؤ۔ دوسری چیز فرمایا حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، تاکہ لوگ میری اہل بیت سے نہ کٹیں، میرے خانوادہ سے نہ کٹیں۔ بے شمار لوگ آئے، کچھ نے صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت کا ذکر چھوڑ دیا، کچھ نے اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ یہ سنی کتنا قسمت والا ہے کہ حضور کی اہل بیت کی بھی شان بیان کرتا ہے، حضور کے اصحاب کی شان بھی بیان کرتا ہے۔ یہ ہماری قسمت میں ہے، ہمارے سینے کا اندر کوئی کوڑ نہیں، ہمارا سینہ اہل بیت کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، حضور کے صحابہ کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم ہر نسبت کا خیال بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت بھی سکھاؤ، میری اہل بیت اطہار کی محبت بھی سکھاؤ۔ تیسری چیز میرے آقا نے فرمایا وتلاوت القرآن، اولاد کو قرآن پڑھنا بھی سکھاؤ۔ یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری، یہ حقوق، یہ ساری ذمہ داریاں میرے آقا نے والدین کے اوپر لگائی ہے کہ اپنی اولاد کو سب کچھ سکھاؤ، سب کچھ دو، لیکن ان تین چیزوں کا خاص خیال رکھو۔ کن کن کا؟ فرمایا میری بھی محبت سکھا کے جاؤ، میرے اہل بیت اطہار کی محبت بھی سکھا کے جاؤ، اور قرآن پڑھنا بھی سکھا کر جاؤ، اس لیے کہ یہ تین چیزیں انسان کے لیے کامیابی کا راز ہیں، اور انسان کو دونوں جہانوں میں کامیاب کر سکتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اگلی جو بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خانوادہ کی، اپنے اہل بیت اطہار کی محبت، مودت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خانوادہ کی جو محبتیں بیان کی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھی گئی نا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا خان وعدہ ہے جس کی محبت اللہ نے ہمارے ذمہ قرار دی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوا علی و فاطمہ و حسن و حسین، فرمایا جن کی محبت اللہ نے لازمی قرار دی ہے میری امت پر وہ علی المرتضیٰ ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے پیار کرو۔ اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کو ایک صحابی نے دعوت پر بلایا، تو نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ دعوت پر جا رہے تھے۔ حضور نکلے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کے اندر ہوا حسین یلعب فی السکۃ، گلی کے اندر امام حسین ابھی چھوٹے تھے، بالکل بچپن تھا، گلی کے اندر کھیل رہے تھے کہ حضور ان نفوس سے کیسے پیار کرتے تھے، کھیل رہے تھے۔ قال فتقدم النبی امام القوم وبسط یدیہ فجعل الغلام یفرها ها هنا وها هنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نظر پڑی نا امام حسین پر تو حضور آگے بڑھے، جو صحابہ ساتھ تھے نا، ساتھ ہی چل رہے تھے، میرے آگے بڑھے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں بچے جب آتے میرے آقا نے ایسے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے امام حسین کو پکڑنے کے لیے، تو حضور قریب پہنچے، امام حسین کو ایسے اپنے ہاتھوں میں تھامنے کے لیے ایسے ہاتھ پھیلانا، امام حسین بچے تھے وہ کھیلنے لگے، حضور اس طرف ہاتھ کرتے تھے امام حسین اس طرف ہو جاتے، حضور ادھر ہاتھ کرتے تھے امام حسین ادھر ہو جاتے۔ تو حضرت سیدنا یعلا بن مرہ فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر حضور مسکرا رہے تھے، حضور ہنس رہے تھے، امام حسین کو حضور پکڑنے کی کوشش فرما رہے تھے، آپ حضور ادھر ہاتھ کرتے تھے امام حسین ادھر تشریف لے جاتے، تو ادھر کرتے تو ادھر چلے جاتے، ادھر کرتے تو ادھر۔ یہ بچے کرتے ہیں نا ایسے، جب باپ کوئی بھی پیارا پکڑتا ہے ان کو لینے کے لیے، تھامنے کے لیے، تو بچے ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام حتی اخذہ فجعل احدى یدیہ تحت یقنتی والاخری فی فاس رأسی فقبلہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو پکڑا، تو میرے آقا نے اپنا ایک مبارک ہاتھ امام حسین کی ٹھوڑی پہ رکھا، دوسرا مبارک ہاتھ میرے آقا نے ان کے سر پہ رکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو بوسہ عطا فرمایا، حضور نے اپنے مبارک منہ سے امام حسین کو بوسہ دیا، اور میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک چیز کی تو سمجھ آتی ہے، ہمارے بزرگوں نے اس حدیث کا راز نکالا ہے، فرمایا یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ کل سے جز آتی ہے، یعنی والدین سے اولاد تو ہوتی ہے، یہ بات تو سمجھ آئی کہ حسین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور کی آل ہے، حضور کی اولاد ہے، حضور کے نواسے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حضور حسین سے کیسے ہیں، یہ اس بات کو کیسے کھولا جائے، حضور کی امت کو کیسے پتہ چلا جائے۔ فرمایا جس بندے نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس سخاوت میں دیکھنا ہو وہ حسین کو دیکھ لے، جس بندے نے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے انور کا حسن کا عکس دیکھنا وہ حسین میں دیکھ لے، جس بندے نے حضور کی شجاعت دیکھنی ہے وہ حسین کو میدان کربلا میں دیکھ لے۔ فرمایا حضور ذات اقدس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر اوصاف، حضور کی ہر خوبی، حضور کا ہر کمالات، حضور کی ہر شان کا اظہار امام حسین سے ہوا۔ فرمایا جس نے بھی حضور کی شان کو سمجھنا ہو، فرمایا امام حسین کے کمالات کو دیکھ لے، حضور کی ہر شان کو اللہ رب العالمین نے امام حسین سے ظاہر فرما دیا۔ فرمایا اس لیے سمجھ آئی کہ حضور حسین سے کیسے ہیں کہ ہر کمال کا ظہور، ہر شان کا ظہور، ہر عظمت کا ظہور اللہ رب العالمین نے حضور کی شان کا امام حسین سے ظاہر فرمایا۔ اور پھر اگلی جو بات ہے، حدیث پاک بے شمار میں ہیں، آخری ٹائم قریب ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ انہیں کوئی غرض ہوئی، کوئی کام ہوا، کوئی ضرورت پڑی، اپنے گھر سے نکلے، نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کاشانے کی طرف، حضور کے گھر کی طرف دستک دی، دروازہ کھلا،
جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھر میں داخل ہوئے، بڑا عجیب منظر دیکھا سیدنا جابر بن عبداللہ نے کہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام چار زانو ہو کر، یعنی میرے آقا نے اپنے مبارک گھٹنے اور مبارک ہاتھوں کو زمین پہ لگایا ہوا اور اپنی مبارک پیٹھ پر امام حسن اور امام حسین دونوں کو سوار کیا ہوا۔ جب حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا نا تو رشک میں اش اش کر اٹھے، کہتے ہیں واہ واہ واہ، کتنا حسین سواری اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، کتنا حسین سواری تمہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام نے لقمہ دیا، فرمایا جابر سواری بھی حسین ہے، یہ بھی تو دیکھ امام الانبیاء کی پیٹھ پر کتنا حسین سوار سواری کر رہا ہے۔ یہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی شان ہے۔ میرے آقا نے ایسے نہیں فرمایا، دونوں کو بٹھایا، امام حسن کو بھی امام حسین کو بھی، فرمایا اللہم انی احبہم، یا اللہ یہ دونوں میرے محبوب ہیں، میں ان دونوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، وَأَحِبُّهُمَا، یا اللہ تو بھی ان سے پیار فرما ہے، کن سے؟ امام حسن سے، امام حسین سے، یا اللہ میرے محبوب ہیں تو بھی ان کو محبوب فرمانا، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ جو بھی میرا امتی ان سے پیار کرے تو اسے بھی محبوب فرما دے۔ یہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت سے پیار کا صلہ عطا کیا، فرمایا جو رب کا اور رب کے حبیب کا محبوب ہونا چاہتا ہے وہ میرے ان اہل بیت سے پیار کرے۔ جب تم اہل بیت سے پیار کر جاؤ گے رب کے بھی حبیب محبوب بن جاؤ گے، رب العالمین کے محبوب کے بھی محبوب بن جاؤ گے۔ یہ ان نفوس کی شان ہے۔ میرے امام نے ایسے تو نہیں فرمایا، فرمایا اہل بیت اطہار کی شان اللہ نے وہ مقام وہ عظمتیں وہ رفعتیں عطا فرمائی ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کا خانوادہ حضور کی اہل بیت کی وہ شان ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ فضائل اور مناقب حضور کی ہر شان اللہ نے اپنے حضور کے خانوادہ میں منتقل فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کے سینوں کے اندر حضور کی بھی محبت عطا فرمائے، حضور کے اہل بیت اطہار کی بھی محبت عطا فرمائے۔